خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی دلچسپ کہانی کا جائزہ لے رہے ہیں، اور کہانی ہے ایک نئی دلہن کی جو اپنے سسرال پہنچتی ہے اور وہاں کچھ عجیب واقعات پیش آتے ہیں، خاص طور پر گھر کے ایک چھوٹے ملازم آصف کے حوالے سے۔ جی بالکل، اور یہ کہانی بظاہر تو عام سی لگتی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھروسہ، غلط فہمیاں، پھر ایک نئے ماحول میں ڈھلنے کی کوشش اور چھپی ہوئی حقیقتیں، یہ سب موضوعات سامنے آتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ اصل میں ہو کیا رہا تھا اور اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع ہوتی ہے شادی کی پہلی ہی رات سے۔ نئی دلہن جو راوی بھی ہیں وہ اپنے کمرے میں ہیں، اور ایک چھوٹا لڑکا، یہی آصف، وہ دودھ لے کر آتا ہے۔ اب راوی کو، جیسا کہ انہوں نے بتایا، مرد ملازموں سے تھوڑی آپ کہہ لیں الجھن سی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ایک پہلو ہے۔ لیکن وہ سوچتی ہیں کہ چلو، یہ تو ابھی بچہ ہے، عمر کم ہے۔ ہاں، یہ رعایت وہ دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ بالکل، مگر پھر ان کے شوہر آتے ہیں اور وہ کچھ ہدایات دیتے ہیں کہ والدہ کی یعنی ساس کی ہر بات ماننی ہے، ملازموں پر سختی نہیں کرنی۔ اچھا۔ کیونکہ ماں جی یعنی ساس نرم دل ہے، اور خاص طور پر اصرار کر کے کہتے ہیں کہ آصف کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اوہ، خاص طور پر آصف کا؟ جی، وہ کہتے ہیں اسے کبھی نوکر مت سمجھنا، اپنا چھوٹا بھائی سمجھنا، بچہ سمجھنا۔ یہ تو کافی غیر معمولی بات ہے کہ شوہر اتنا بھروسہ کر رہا ہے اور بیوی کی خدمت کے لیے خاص اسی لڑکے کو مقرر کر رہا ہے۔ ہاں، اور وہ اسے بہترین خدمتگار بھی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں تم محفوظ رہو گی۔ اچھا، یہیں سے تھوڑا سا معاملہ دلچسپ ہونا شروع ہو۔ بالکل ایک طرف بیوی کی جھجک، دوسری طرف شوہر کا اتنا پختہ یقین۔ بالکل، اور پھر فوراً ہی شوہر کے جاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ راوی دیکھتی ہیں کہ آصف کمرے کا دروازہ باہر سے چابی سے کھول کر اندر آ گیا۔ کیا چابی سے؟ جی ہاں، ظاہر ہے ایک نئی دلہن کے لیے یہ تو بہت ہی عجیب اور ناگوار بات ہے۔ یقیناً یہ تو پہلا آپ کہہ لیں خطرے کا نشان ہے۔ یہاں سے شک کا بیج پڑ گیا۔ آصف پھر معافی مانگتا ہے، بہانہ بناتا ہے کہ جی وہ جو پہلے یہاں رہتی تھیں نن صاحبہ، وہ ذرا سست تھیں تو انہوں نے عادت ڈال دی تھی چابی استعمال کرنے کی۔ بہانہ تو بنا لیا اس نے۔ راوی ڈانٹتی تو ہیں، لیکن شاید اس کی کم عمری دیکھ کر وقتی طور پہ مان لیتی ہیں، مگر دل میں تو کھٹکا لگ جاتا ہے نا۔ بالکل، وہ شک تو پیدا ہو ہی گیا۔ کیا یہ واقعی پرانی عادت تھی یا کوئی اور بات تھی؟ اور پھر فوراً ہی ایک اور چیز، انہیں دروازے کے پاس ایک سفید رومال اور ایک شاپر ملتا ہے جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ انہیں فوراً لگتا ہے کہ یہ آصف نے رکھا ہے۔ اوہ، رومال اور شاپر، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہیں کہ ساس آ جاتی ہیں، اور وہ بھی کچھ پریشان سی لگ رہی ہوتی ہیں۔ پوچھتی ہیں کہ بیٹا ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں آیا؟ اچھا، ساس بھی پریشان؟ جی، اور وہ راوی کو نصیحت کرتی ہیں کہ محتاط رہنا، اور اگر شوہر دور ہو تو خود قریب جانا، بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ باتیں بھی بڑی پر اسرار سی لگتی ہیں۔ ہاں، یہ واقعی عجیب ہے۔ محتاط رہنا کس چیز سے؟ کیا وہ کچھ جانتی تھیں جو وہ بتا نہیں رہی؟ یہ کہانی میں ایک اور تجسس کا عنصر ڈال دیتا ہے۔ پھر رات کو کوئی 2 بجے کے قریب راوی کو پھر آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ دروازہ کھلا ہے اور آصف اندر کھڑا ہے۔ دوبارہ رات کے 2 بجے؟ جی، اب تو وہ بہت غصے میں آ جاتی ہیں، اسے خوب ڈانٹتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو ناقابل برداشت ہے۔ اور آصف کا رد عمل دیکھیں، وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈر جاتا ہے۔ کہتا ہے میں اپنی ایک بہت ضروری چیز بھول گیا تھا، وہی شاپر اور رومال۔ وہی چیز ہے؟ ہاں، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں وہ چیز نہ لی تو میں مر جاؤں گا، اگر وہ رومال کسی اور نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ اور پھر وہ دودھ کا گلاس بھی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ یہ تو بہت سنگین بات لگ رہی ہے۔ ایک بچہ اتنا خوف زدہ کیوں ہوگا ایک رومال اور شاپر کے لیے؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کی اتنی اہمیت، معاملہ گہرا ہے۔ بالکل، راوی بھی یہی سوچتی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ شاپر اور رومال کھول کر دیکھتی ہیں۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ ان میں کیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر وہ ان کے الفاظ میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ کسی 10 سال کے بچے کی حرکت ہو سکتی ہے۔ انہیں لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا ہے، کوئی جو شاید انہیں جانتا ہے۔ صحیح، تو اب شک صرف آصف پر نہیں رہا بلکہ کسی سازش کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم موڑ ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اب لڑنے جھگڑنے سے فائدہ نہیں، سچائی جاننے کے لیے وہ حکمت عملی بدلتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ آصف سے نرمی سے پیش آؤں گی،
دوستی کروں گی تاکہ وہ خود سچ بتا دے۔ اچھا، یہ ایک نیا طریقہ ہے۔ اگلی صبح وہ اسے 500 روپے دیتی ہیں، کہتی ہیں تم مجھے بڑی بہن سمجھو، کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ اعتماد جیتنے کی کوشش۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات ہوتی ہے، آصف پیسے لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ انکار کر دیتا ہے؟ جی، اور الٹا بڑے اعتماد سے پوچھتا ہے، شاپر میں جو میں نے چیز رکھی تھی اور وہ رومال، کیا آپ کو پسند آیا؟ کیا یہ کیا بات ہوئی؟ کل رات تو وہ مرنے والا ہو رہا تھا خوف سے، اور آج اتنا پورا اعتماد؟ بالکل، راوی خود حیران رہ جاتی ہیں اس کے اعتماد پر۔ یہ تضاد بہت اہم ہے۔ ایک طرف پیسوں سے انکار، جو شاید اس کی مجبوری یا کسی کے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے، دوسری طرف یہ پر اعتماد سوال، لگتا ہے کوئی اسے پیچھے سے چلا رہا ہے۔ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کی معصومیت اب بہت مشکوک لگ رہی ہے۔ راوی بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہیں، اپنی والدہ کو سب بتاتی ہیں۔ اچھا، والدہ کو بتایا؟ والدہ انہیں کہتی ہیں کہ محتاط رہو، لیکن شوہر کو مت بتانا، ورنہ نئی نئی شادی ہے، کردار پہ شک ہو سکتا ہے۔ وہ شاپر اور رومال بھی والدہ کو دے دیتی ہیں۔ والدہ کا مشورہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ شاید وہ صحیح ہوں گی سماجی دباؤ کی وجہ سے، لیکن اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوا، بلکہ شاید کمیونیکیشن گیپ اور بڑھ گیا۔ بالکل، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ سسرال واپس آتی ہیں تو شوہر کا رویہ ایک دم بدلا ہوا ہے۔ اوہ، کیا ہوا؟ وہ ان کے بغیر اجازت میکے جانے پر سخت غصہ کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے چینی صاف نظر آتی ہے۔ اچھا، تو شوہر کا رویہ بدل گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں؟ کیا اسے آصف کے کسی بات کا پتہ چلا، ان چیزوں کا، یا کہیں اسی شخص نے شوہر کے کان تو نہیں بھر دیے جس نے آصف کو استعمال کیا تھا؟ یہ واضح نہیں ہوتا، لیکن تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ پھر گھر میں ایک دعوت ہوتی ہے۔ دعوت؟ جی، اور شوہر راوی کو حکم دیتا ہے کہ مہمانوں کے سامنے کالی چادر اوڑھ کر جانا ہے۔ کالی چادر؟ یہ کیوں؟ یہ بھی عجیب بات تھی۔ راوی ہچکچاتی ہیں پر مان لیتی ہیں۔ وہاں مہمانوں میں ایک کالے کپڑوں والا آدمی بھی ہوتا ہے جو انہیں عجیب طرح سے گھورتا رہتا ہے۔ یہ کالا لباس، کالی چادر، کوئی تعلق ہے کیا؟ اور پھر دعوت کے دوران ہی شوہر انہیں کچن میں لے جاتا ہے، بازو سے پکڑتا ہے اور غصے سے پوچھتا ہے سچ سچ بتا دو کہ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے۔ ارے! وہ کہتا ہے کہ ابھی میں تمہیں شک کا فائدہ دے رہا ہوں، لیکن اگر مجھے پتہ چل گیا تو جان سے مار دوں گا۔ یہ تو بہت ہی خراب صورتحال ہے۔ شوہر کا شک تو واضح ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے یہ ابھی تک نہیں پتا، اور یہ دھمکی، یہ تو بالکل غلط ہے۔ یہاں بات چیت کی کتنی کمی ہے۔ بالکل، اب راوی سمجھ جاتی ہیں کہ بات بہت بڑھ گئی ہے، انہیں کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں، اب شاید وہ انتظار نہیں کر سکتی۔ اور پھر کچھ دن بعد آصف آ کے ایک اور جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے بڑے بھیا یعنی شوہر آپ کو باہر گاڑی میں بلا رہے ہیں۔ اچھا؟ راوی کو شک ہوتا ہے، وہ اپنی ساس کو بھیجتی ہیں، لیکن باہر کوئی نہیں ہوتا۔ اوہو، تو یہ بھی جھوٹ تھا؟ جی، اب راوی کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ وہ جان جاتی ہیں کہ آصف جان بوجھ کر یہ سب کر رہا ہے، انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ آصف کا آخری جھوٹ شاید راوی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اب انہیں خود ہی کچھ کرنا تھا۔ ہاں، وہ ایک منصوبہ بناتی ہیں۔ شام کو جب سب لوگ چھت پر ہوتے ہیں، وہ آصف کو بلاتی ہیں کہ سٹور روم میں کچھ رکھوانا ہے۔ اچھا۔ جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے، وہ باہر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتی ہیں۔ اوہ، یہ تو کافی سخت قدم ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہیں کہ جب تک سچ نہیں بتاؤ گے، باہر نہیں نکلو گے، چاہے یہیں رو رو کر مر جاؤ۔ اب براہ راست ٹکراؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ کام کر جاتا ہے۔ آصف آخر ہے تو بچہ ہی، وہ دباؤ برداشت نہیں کر پاتا، وہ رونے لگتا ہے اور سارا سچ اگل دیتا ہے۔ آخر کار کیا سچ تھا؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے خود نہیں کیا، بلکہ شوہر کے ایک دوست نے کروایا تھا۔ شوہر کے دوست نے؟ جی، اس دوست نے شوہر سے شرط لگائی تھی کہ وہ اس کی نئی بیوی یعنی راوی کو اپنے جال میں پھنسائے گا۔ شوہر نے شاید اس دوست سے کوئی تعلق ختم کر لیا تھا، تو بدلے میں یا شرط جیتنے کے لیے۔ اچھا، تو یہ شرط اور بدلے کا معاملہ تھا؟ ہاں، اس دوست نے آصف کو 10,000 روپے کا لالچ دیا تھا۔ 10,000 روپے؟ کہ وہ یہ شاپر اور رومال راوی تک پہنچائے اور یہ سارا ڈرامہ کرے۔ آصف نے لالچ میں آ کر یہ سب کیا۔ تو آخر کار سارے راز کھل گئے۔ مطلب یہ سارے واقعات، شوہر کا شک، آصف کا عجیب رویہ، سب کی جڑ وہ ایک دوست، اس کی شرط اور آصف کا لالچ تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے باہر کے لوگ، باہر کے عوامل ذاتی زندگیوں میں رشتوں میں زہر گھول سکتے ہیں، اور آصف وہ بے وقت مجرم بھی ہے اور شکال بھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کی کم عمری، شاید غربت، اس کا فائدہ اٹھایا گیا۔ بالکل، لالچ اور مجبوری میں پھنسا ہوا ایک بچہ۔
راوی بھی اس کی مجبوری کو سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں تم معصوم ہو، مگر جو تم نے کیا اس سے تم میری نظروں میں گر گئے ہو۔ وہ اسے سختی سے کہتی ہیں کہ آئندہ مجھ سے اور میرے شوہر سے دور رہنا، اور اس دوست کو بھی بتا دینا کہ اپنی حد میں رہے۔ ایک طرح سے معاملہ تو حل ہو گیا، سچائی سامنے آ گئی، لیکن جو نقصان ہوا، جو اعتماد ٹوٹا، اس کا کیا؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے۔ کہانی کا اختتام راوی اس سبق پر کرتی ہیں کہ عورت کو مرد سے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک فاصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ کہانی کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن کیا واقعی مسئلہ صرف مرد اور عورت کا تھا، یا بھروسے کا، لالچ کا، اور سب سے بڑھ کر بات چیت نہ کرنے کا تھا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ تھی کہانی جو شروع ہوئی ایک نئی دلہن کے عام سے تجربات سے، اور پھر شکوک، رازوں اور ایک سازش کی ایک پیچیدہ داستان بن گئی۔ بالکل، اور اس سے کئی اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ بظاہر معصومیت، جیسے آصف کی کم عمری، وہ کبھی کبھی گمراہ کن ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ دوسری، نئے رشتوں میں، خاص طور پر شادی میں، کھلی اور ایماندارانہ بات چیت وہ کتنی ضروری ہے۔ اگر شروع میں ہی بات ہو جاتی تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ بالکل۔ تیسری بات، بیرونی عناصر جیسے وہ دوست، وہ کیسے آپ کی زندگی خراب کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا، آصف کا کردار، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ لوگ، خاص طور پر بچے یا کمزور لوگ، کیسے حالات کا شکار ہو کر غلط کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو مجھے اہم لگی، وہ شوہر کا رد عمل تھا۔ مطلب اتنی جلدی اپنی بیوی پر شک کرنا بغیر کسی ثبوت کے، اور پھر وہ دھمکی۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اعتماد کتنا نازک ہوتا ہے، اور شک کیسے پل بھر میں رشتوں کو تباہی کے دہانے پر لا سکتا ہے۔ اس کا رد عمل، چاہے پیچھے جو بھی وجہ ہو، کسی طرح بھی جائز نہیں تھا۔ بالکل۔ اور یہی وہ بات ہے جو شاید ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اس پوری کہانی میں جو چیز سب سے زیادہ کھٹکتی ہے وہ ہے کمیونیکیشن کا نہ ہونا۔ جی۔ اگر راوی شروع میں ہی وہ چابی والی بات پر یا وہ شاپر ملنے پر اپنے شوہر سے بات کر لیتی تو کیا ہوتا؟ کیا شوہر یقین کرتا؟ یا اگر شوہر شک ہونے پر غصہ کرنے اور دھمکی دینے کے بجائے آرام سے، دلیل سے بیوی سے پوچھتا، تو کیا نتیجہ مختلف ہوتا؟ یہ سوالات ہمیں اپنے تعلقات میں، اپنے رشتوں میں اعتماد، شک اور بات چیت کی اہمیت پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔